الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے قد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لائے ہیں من اللہ، اللہ کی جانب سے، نور جو سراپا نور ہے، کتاب مبین، اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے وہ واضح بیان کرنے والی ہے، یعنی صاحب قرآن جن کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے تشریف لائے اور قرآن مجید بعد میں نازل ہوا۔ صاحب قرآن پہلے تشریف لائے اور قرآن مجید بعد میں نازل ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، دنیا میں تشریف آوری کیسے ہوئی ہے؟ تقلبک فی الساجدین یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته امہ، حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا تقلبک فی الساجدین یتقلب فی اصلاب الانبیاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں میں آپ تشریف لائے اور پاک پشتوں میں انبیاء اسلام کے جو پشتے ہیں ان سے وہ تشریف لائے، حتیٰ کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جنا، یعنی ان کی ماں جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ ہے، لیکن انبیاء کے بعد پشتوں میں تشریف لائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم السلام کی پشت مبارک میں تشریف لائے یا آپ کی پیشانی مبارک میں، تو حضرت آدم السلام پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ کان نور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی وجہ آدم علیہ السلام مثل نور الشمس المضیۃ فی آل کونہا قبۃ الفلک وکنور القمر قمر المضیء اذا تجلی فی تمامی وسط السماء وقد نارت من نور السماوات وسرارق المکتوب والعرش والکرسی۔ کتاب الانوار مصباح السرور والافکار، کتاب لکھی ہے علامہ ابو الحسن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کتاب کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں، میں نے یہ حدیث وہاں سے نقل کی ہے۔ سیدنا آدم السلام کے چہرہ مبارک پر جو نور قبہ آسمان پر سورج کی طرح اور آسمان کے درمیان چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ بے شک اسی نور سے آسمان اور اس کے کنارے عرش اور کرسی منور ہوئے۔
اب دوسری روایت پیش کرتا ہوں. فرمایا ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لأجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کان وجہی آدم، یا دوسری روایت میں آتا ہے فی جبہۃ آدم. تفسیر کبیر. بے شک جو ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے پیشانی مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا. یعنی آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کیا گیا ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا، اور اصل میں نور محمدی کی تعظیم کی گئی. ایک شاعر نے لکھا ہے کہ زبان حال سے کہتے تھے آدم، زبان حال سے کہتے تھے آدم، جنہیں سجدہ ہوا وہ میں نہیں ہوں. اور آج فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پر جھکتا تھا ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پر جھکتا تھا ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانے میں جو نور محمدی تھا اس کی فرشتوں نے تعظیم کی ہے، تعظیمی سجدہ کی ہے. اب فرشتے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آئے. حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرشتے اس وقت حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آئے. کانت الملائکۃ علیہم السلام یاتون حوا علیہ السلام یحنونہا بشیس علیہ السلام فلما وضعته رات حوا بین عینیہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرشتے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس مبارک دینے آئے. تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ نور محمدی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی. ایک شاعر لکھتے ہیں آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اور فی جلندی مرحوم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب شیس علیہ السلام کا روح مبارک سے روشن تھا، جناب شیس کا روح مبارک سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوح جبیں پر جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا تھا شرف تھا نوع انسان میں، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اور اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی. یعنی حضرت نور علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور محمدی آیا تو اس نور محمدی کے برکت سے کشتی جودی پہاڑ پر وہ کنارے پر لگ گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں جب نور محمدی آیا اور انہوں نے نار نمرود میں جب چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. تو ہم نے اس وقت آگ کو کہا اے نار نمرود سلامتی سے میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو. اور وہ نار گلزار کیسے بنی؟
فرمایا چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا، اس برکت کی وجہ سے وہ نار گلزار بن گئی۔ افیج ندی لکھتے ہیں بروئے کار آیا آج پھر وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی، ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا، ہوا الہام ابراہیم کو بابل سے ہجرت کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود گلزار بن گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ آپ بابل سے آپ ہجرت کریں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے ساتھ مدد کی، تو جب کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے امین کہی، اور دعا کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے رب میں نے کعبۃ اللہ بنایا، یا اللہ اس کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والے کے لیے ایک شان والا رسول بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور دعا کیا کہ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ فرمایا اے اللہ میری اولاد سے اسے پیدا فرما، اور آ کے وہ کعبۃ اللہ کی شان کو اور عظمت بڑھائیں۔ فرمایا اسی نور محمدی کے برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں ہم نے ذبح عظیم کو قربان کر دیا، ان کی قربانی منظور کر دی۔ لقب ذبیح اللہ آپ کو مل گیا، لیکن قربانی حضرت امام حسین کو دینی پڑی۔ سے اقبال مرحوم کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، خطاب حضرت سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، ذبیح اللہ کا آپ کو لقب مل گیا۔ یہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، ان کا اسم گرامی ہے عمر بن عبد مناف۔ حضرت ہاشم جو تھے وہ ان کا لقب ہے۔ حج کے دنوں میں روٹی کو ٹکڑے بنا کے اور ان میں میٹھا ڈال کے وہ حاجیوں پر تقسیم کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہاشم، چورا کرنے والا۔ نام آپ کا ہے عمر بن عبد مناف۔ ان کے پیشانی میں جب نور محمدی منتقل ہوتا ہوا آیا، وَكَانَ نُورَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهہ وَيَتَوَقَّدُ شُعَاعُهُ وَيَتَلَالَهُ ضِيَاؤُهُ۔ رسول اللہ کا نور جب آپ کے چہرے پر چمکا، اس نور کی شعاعیں نکلتے تھیں اور اس کے ضیائیں چمکتی تھی، جو انسان آپ کا چہرہ دیکھتا آپ کے ہاتھوں کو بوسے دیتا۔ حضرت ہاشم کے ہاتھوں کو بوسے دیتا، جہاں سے آپ کا گزر ہوتا شجر و حجر آپ کی سجدہ تعظیمی کرتی۔ اب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ان کی پیشانی میں جب نور محمدی آیا، اور یاد رکھیں عبد المطلب یہ آپ کی کنیت ہے، لیکن آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد آپ کا نام ہے، اور کنیت ابو الحارث ہے،
عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہیں. جب ان کی پیشانی میں نور محمدی آیا وَكَانَ نُورَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیوی فی غرتہ، یعنی یہ نور محمدی جب آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا. وَكَانَتْ قُرَيْشٍ فَغَزَا بِيَدِ عبد المطلب وَيَسَلُونَهُ أَنْ يَسْتَقِيمَهُمُ الْغَيْثُ. آپ کے وسیلے سے قریش مکہ بارش طلب کرتے تھے. حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے پہاڑ پر انہیں چڑھا کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ عبد المطلب کے وسیلے سے بارش برسا. فرمایا وَيَسْتَقِيمِهِمْ بِبَرْكَةِ نُورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غَيْثًا عَظِيمًا. تو اس نور محمدی جو آپ کے پیشانی میں تھا اس کی برکت سے بارش ہوتی تھی. اب ابرا جس کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا، جب ابرا کے ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کے پیشانی کو دیکھا تو وہ تعظیماً کھڑا ہو گیا. تعظیماً کھڑے ہو کے یوں کہا فقال السلام علی النور الذی فی ظہرک یا فی وجہک یا فی جبہتک یا عبد المطلب خر ساجدا. اس نے کہا یا عبد المطلب میرا سلام ہو اس نور محمدی کو جو آپ کی پیشانی میں ہے اور چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. اس ہاتھی نے بھی، کوئی نصیب ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر کیا دیکھے. جب یہ نور محمدی حضرت عبداللہ کے پیشانی میں منتقل ہوتا ہوا آیا، یعنی حضور کے والد حضرت عبداللہ ان کے پیشانی میں جب نور محمدی آیا تو آپ مکہ شریف کے ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک تاجرہ خاتون ہے، ان کا نام ہے فاطمہ. انہوں نے اپنی کھڑکی سے حضرت عبداللہ کے پیشانی کو دیکھا کہ نور محمدی چمک رہا ہے اور بڑا عظیم چہرہ ہے اور ان کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے. رأیت نور النبوت فی وجہک یا فی جبہتک. حضرت عبداللہ کے پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا. جب آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ کو اس خاتون نے پیغام بھیجا کہ اگر قبول فرما لیں تو میں آپ کی منقوع ہونا چاہتی ہوں. تو آپ کی ابا جان نے جو شادی تھی وہ سیدہ آمنہ سے کر دی. سیدہ آمنہ سے نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ کا. تو حضرت عبداللہ کے منقوع سیدہ آمنہ ہو گئی. پھر فرماتے ہیں میں اسی گلی سے پھر گزرا، مکہ شریف کی گلی سے پھر گزرا اور اس خاتون نے میرا چہرہ دیکھ کر، میری پیشانی دیکھ کر اس نے کہا کہ میں مطالبہ کرتی تھی کہ آپ کے ساتھ میں منقوع ہو جاؤں، لیکن جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نکاح میں آنا چاہتی تھی وہ نور آپ کے پیشانی میں اس وقت موجود نہیں ہے. وہ نور محمدی منتقل ہو گیا ہے. کسی خوش نصیب خاتون کو میں منتقل ہو گیا ہے، لہذا آپ کے وہ پیشانی میں نور محمدی نہیں، آپ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کا منقوع بننا چاہتی تھی. حفیظ رنی لکھتے ہیں وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی. مگر میں رہ گئی معروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے.
اب جب وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے بطن میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ کے بطن میں نور محمدی جب آیا، فرمایا انی رأیتو خرج منی نور آزاد له قصور الشام، فرمایا کہ مجھ سے ایک نور نمودار ہوا۔ یہ کون کہتی ہے؟ سیدہ آمنہ۔ اور اس نور کی برکت سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ پھر دوسری روایت یہ ہے، فرمایا ثم ان امی رات فی منامہا ان الذی فی بطنہا نور، فرماتے ہیں میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ میں نور محمدی منتقل ہو گیا ہے۔ اب ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، فرمایا فلما فصل منی خرج ما نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب نور محمدی مجھ سے نکلا تو میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، میری نظر کہاں پڑی؟ مشرق کو اور مغرب کو، نور محمدی کے برکت سے۔ فرمایا نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، نور اندر نور باہر، نور اندر نور باہر، نور ہی سب نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کے دنیا نور ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امت رات حین وضعت نور اضاءت من قصور الشام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب نور محمدی میری والدہ مائدہ کے بطن میں آیا تو انہوں نے اس نور محمدی سے ساری کائنات کو دیکھا۔ نور محمدی کی اتنی برکت تھی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کے رضائی ماں ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ اور وہ حضرت حلیمہ سعدیہ جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں جب حضور میرے گھر میں آئے تو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ وَلَكِنَّهُ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نور سے تمام میرا گھر رات کو بھی روشن رہتا تھا۔ جب میں حضور کو دیکھتی تھی فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، تو آپ کو نورانی آنکھوں سے نور نکل کر آسمان میں داخل ہوتا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلتا تھا جو آسمان تک جاتا تھا، اور میرا گھر رات کے وقت ایسا روشن ہوتا تھا جیسے دن کو روشنی ہوتی ہے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام شفا فرماتے ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں موجود تھی۔ یہ خوش نصیب خاتون ہے جو فرماتی ہے میں موجود تھی اور میں نے کیا دیکھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوراً اضاء العالمین، میں نے نور محمدی کو کی روشنی میں سارا جہان دیکھا ہے، بلکہ عالمین میں نا بہت سارے جہان دیکھے ہیں۔ آزالی ما بین المشرق والمغرب، میں نے مشرق کو بھی دیکھا مغرب کو بھی دیکھا۔ لوگ میں شفا کہتی ہیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کلیمے کے چرخے فلک تور اوس، کلیمے کے چرخے فلک تور اوس، ہما نور ہا پرتوے نور اوس۔ آپ ایسا کلام کرنے والے ہیں کہ چرخے آسمان آپ کا طور ہے، سب نور آپ کے نور مبارک سے بنے ہیں۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلی اللہ علی نور کذو شدھا نورہا پیدا، زمین ہوں زمین در ہو پہ او ساکن فلک در عشق او شہدا۔ فرماتے ہیں کہ ان مدروشی کو ان کے نور محمدی سے ساری کائنات بنی ہے، ان کے نور محمدی کے برکت سے ساری کائنات بنی ہے۔ باقی حدیث مبارکہ نور محمدی کے بارے میں ابھی ہے اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نور محمدی منتقل ہوتا 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 سیدہ آمنہ کے جب بطن میں آیا اور پھر جو دائیاں تھیں انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دیکھا، حسین منظر دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے رات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے سنتے ہیں آپ